تو کیسے ہو دوستو؟ دیکھیے دوستو، کل ہم بلند شہر گئے تھے، تو ہمارے ساتھ کیا ہوا یہ اس ویڈیو میں آپ کو آج میں پوری بات بتاؤں گا۔ اسی کے ساتھ ایک دو باتیں ایسی بتانی ہیں جو ہمیں جاننی ضروری ہے۔ کس سے ریلیٹڈ ہے وہ کہ دشمن کے شر سے ہم کیسے بچ جائیں، دشمن کی برائی سے ہم کیسے بچ جائیں۔ وہ دعا جو ہم اللہ سے مانگیں گے اور اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے، وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ بہت ضروری ہے، یاد کریے گا اور آگے بھی شیئر کریے گا کہ ہر ایک تک پہنچ جائے اور سب یاد کریں اور اللہ سے مانگیں، تو پھر کیا ہوگا، ہم دشمن سے جیتیں گے، دشمن کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دشمن اگر ہمارا کوئی نقصان کرنا چاہے گا، ہمیں تکلیف پہنچانا چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ہم بلند شہر گئے، تو کفیل بھائی کے پاس ہم گئے تھے، یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی ہے، ویڈیو میں دکھایا بھی ہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ بہت جو ہے اچھا اکرام کیا، کھانے میں بہت چیزیں انہوں نے رکھی ناشتے میں، اور کھانے کا بھی بہت زیادہ انہوں نے اصرار کیا، کھانے کے لیے بہت کہا۔ تو ناشتہ اتنا کر لیا تو کھانے کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ پھر ہم جب وہاں سے چلے ہیں تو جو گاڑی چلا رہا تھا وہ میرا بھانجا تھا۔ اب راستہ مجھے تو اتنا پتہ نہیں تھا، تو اس نے ایک گاؤں میں سے گاڑی نکالی، وہاں راستہ جو خراب تھا، وہاں پہ راستہ خراب تھا، کافی گہرے گہرے گڈھے تھے، کچا راستہ تھا۔ تو جب وہاں سے گاڑی نکلی تو یہ مانی 8-10 قدم پہ مجھے 3 بندے نظر آئے، اور ایک بندہ لیفٹ ہینڈ پہ بڑھا، اس نے کچھ اٹھایا، جب تو دیکھا نہیں، لیکن وہ اٹھا کے جب گاڑی کے سامنے آیا بھاگ کے، تو اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اور گاڑی کے آگے اس طریقے سے اس نے لیا اور گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ تو میرے بھانجے نے شیشہ چڑھایا اپنی طرف کا، میں نے بھی شیشہ چڑھا لیا، اور گاڑی وہ گاڑی پہ آ گیا تھا بالکل، تو گاڑی نہیں روکی، تو گاڑی جیسے ہی چلائی وہ ایک طرف جا کے پڑا، تو وہ تینوں نے گھیرا، تو بہرحال ہم رکے نہیں، تو میں نے وہ اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ نے ہمیں وہاں سے بچا کے نکال دیا، حالانکہ وہاں پہ کوئی نہیں تھا، اور وہ 3 بندے تھے، اور گاڑی وہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی، کیونکہ گڈھے جو تھے وہ اتنے گہرے گہرے گڈھے تھے، تو گاڑی بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن جب میں نے اللہ سے مانگا اس دعا سے کے ذریعے، تو اللہ نے ایسا آسان کر دیا کہ گاڑی نکل گئی وہاں سے۔ گاڑی بالکل ہلکے چل رہی تھی، لیکن کیا ہوا، وہ بھاگ گئے۔ اللہ نے ایسا ان کے دل میں خوف ڈالا، ایسا ڈر ڈالا، اور ایسی مدد کی اللہ نے کہ وہ بھاگ گئے، اور ہم وہاں سے الحمدللہ نکل آئے، حالانکہ راستہ بھی وہ کافی لمبا تھا۔ تو وہ دعا کیا ہے یہ ہم یاد کریں، یہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، اور اسکرین پہ بھی دی جائے گی، آپ یاد کریے گا، ٹھیک ہے؟ اور جب بھی کوئی پریشانی نظر آئے، کسی دشمن کا خطرہ نظر آئے، کہیں سے ہم جا رہے ہیں خطرے کا ایریا نظر آئے، تو اس دعا کو اللہ سے مانگتے ہوئے چلیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا ہے، ایک بار ساتھ میں پڑھیے گا آپ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اور جب یہ دعا ہم مانگے تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اے اللہ ہم تجھ کو ان کے مقابل کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تو لڑ ان سے، ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اور ہم ان کی برائیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یہ تو اس طریقے سے ہم اللہ سے مانگے، اور اس ترجمے مفہوم کو ہم یاد کر لیں، اور پھر دیکھیں کہ کہیں بھی
کوئی بھی پریشانی سامنے ہے اور ہم اس دعا کے ذریعے اللہ سے مانگیں گے تو الحمدللہ اللہ خود ان کا جو کریں گے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ بڑی جامعہ دعا ہے میرے عزیز و دوستو، اسے ہمیں یاد ہونا چاہیے ماحول کے اعتبار سے بھی، جیسا آج کے ٹائم میں ماحول ہے، جگہ جگہ شریری لوگ نظر آتے ہیں، تو ان کے شر سے اللہ ہمیں بچائیں گے، ان کی برائیوں سے اللہ ہمیں بچائیں گے۔ اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، انہیں اپنا دوست بنائیں، انہیں اچھائی سکھائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے انہیں اپنا دوست نہ بنایا تو برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا لیں اور وہ انہیں برائی سکھا دیں۔ ان باتوں کا بھی خیال کریں، اپنے بچوں سے مشورہ کیا کریں، انہیں ابھی سے اس چیز کی عادت ڈالیں کہ وہ فیصلہ لینے والے بنیں، انہیں ایک فکر ہو، سمجھدار بنیں، اس طریقے سے اپنے گھر کا ماحول بنائیں۔ اور دیکھیں دوستو، یہ کام شروع ہوا ہے الحمدللہ، تو دیکھیے جب ہم کام کرتے ہیں، اور یہ زندگی میں دکھ پریشانی دونوں ہیں، جب ہم کام کرتے ہیں نقصان بھی ہوتا ہے نفع بھی ہوتا ہے، تو نقصان ہو جائے تو یہ مطلب نہیں ہے ہم کام چھوڑ دیں، پھر اس سے بڑا نقصان ہے۔ کیسے کیسے ہم اس جگہ تک پہنچے ہیں، اس مرتبے تک پہنچے اور نقصان ہو گیا تو اب ہم نے وہ کام چھوڑ دیا۔ اب یہ سوچیں ہم جب دوسرا کوئی ہم کام شروع کریں گے تو وہ تو پھر شروعات سے ہوگا، تو پھر کوشش کرا کریں۔ اور کہیں جا رہے ہیں کوئی پریشانی آ جائے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بس اب یہ سوچیں کہ بھائی اب ختم، جیسے میرے سے کہا گیا، کیونکہ بھائی دیکھیں گھر والے ہوتے ہیں کہ بھائی اب مت جانا، لیکن نہیں، میں دوستوں رکنے والا نہیں ہوں انشاءاللہ۔ یہ جو میری محنت ہے، کوشش ہے، وہ یہی ہے کہ ہم سب کیسے کامیاب ہو جائیں۔ ابھی دنیا میں ہے تو یہ دنیا کے اعتبار سے بات چل رہی ہے، بزنس کے اعتبار سے، لیکن اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ فکریں ہیں ہم اس زندگی میں بھی اس زندگی میں بھی کیسے کامیاب ہو جائیں، تو یہ بات ہے۔ تو ان باتوں کا خیال کریں، اس دعا کو اللہ سے مانگا کریں، یاد کر لیں اچھی طریقے سے اور دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو بتائیں، ٹھیک ہے؟ اور ایمانداری سے محنت سے کام کریں۔ اپنی فیملی میں ہم رہتے ہیں، اپنی فیملی سے ہم سچ بولا کریں۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہے اور بڑے نقصان کی بات ہے کہ ہم گھر میں فیملی والوں سے جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج کے ٹائم میں دیکھا جا رہا ہے اس سے بڑے بڑے نقصان سامنے آ رہے ہیں۔ اپنے گھر میں آ کے ہم سچ بولا کریں، کوئی غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں، گھر والوں سے سچ بولیں گے، بڑا اچھا لگے گا انہیں، وہ کچھ کہیں گے نہیں، انہیں بڑا اچھا لگے گا کہ ہمارے بیٹے نے یا ہماری بیوی نے یا ہمارے شوہر نے یا ہماری بیٹی نے غلطی کی تھی اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم سے آ کے سچ بول دیا اس نے۔ یہاں سے کیا ہوگا، بات جو ہے بنے گی، بگڑے گی نہیں، رشتہ مضبوط ہوگا۔ اسی لیے اپنے گھر میں ہم سچ بولا کریں، ان چیزوں کو سمجھیں ہم، یہ بہت زیادہ کامیابی لانے والی ہے۔ اور اگر ہم نے ان سے الگ کیا دوستو، گھر میں جھوٹ کو ہم نے عام کیا، باتوں کو چھپایا، تو بڑے نقصان کا سبب بننے والی ہے۔ اور ایک دوسروں کا ہم خیال کریں، انسانیت کا دھیان رکھیں۔ ٹھیک ہے دوستو، ملیں گے ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔